دھڑلے سے اسٹور روم کا دروازہ کھلا تھا۔ غصے میں رشید صاحب نے اپنے بیٹے کو گریبان سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گھر کے باہر لے گئے اور بولے کہ تیرا اس گھر سے اور ہم سے اب کوئی نہ رشتہ ہے نہ تعلق۔ میں تجھے ابھی کہ ابھی اس گھر سے نکالتا ہوں۔ صرف اتنا ہی نہیں، اپنی جائیداد سے بھی بے دخل کرتا ہوں۔ میری جائیداد اور میری فیکٹری پر صرف اور صرف فیصل کا حق ہے۔ تجھ سے نہ میرا کوئی رشتہ ہے۔ اور یہ بات وہاں پر کھڑی اعظم کی ماں بھی سن رہی تھی، جو اتنے سالوں سے چپ تھی۔ اس بار غصے سے پھٹ پڑی، کہنے لگی کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اعظم بھی آپ ہی کا خون ہے۔ آپ نے ہمیشہ اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، مگر اب نہیں ہوگا۔ لیکن تبھی رشید صاحب نے اپنی بیوی رشید صاحب دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ بار بار گھڑی میں ٹائم دیکھتے، کیونکہ آج ان کے بیٹوں کا رزلٹ آنے والا تھا۔ بڑے بیٹے کی تو انہیں کوئی ٹینشن نہیں تھی، کیونکہ وہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ رشید صاحب جانتے تھے کہ وہ بڑا ہی ہوشیار ہے، اس بار بھی کوئی نہ کوئی پوزیشن تو لے ہی آئے گا۔ فکر تو انہیں اپنے چھوٹے بیٹے کی تھی، جو ہر بار کچھ نہ کچھ بری خبر ہی سناتا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بیٹے اعظم کا انتظار کر رہے تھے کہ آج اس کا رپورٹ کارڈ کیا کہنے والا ہے۔ ساتھ ہی دل میں وہ اس کے لیے دعا بھی کر رہے تھے کہ کاش وہ پڑھائی اپنے بڑے بھائی کی طرح سے کرنے لگے اور اس بار اس کے اچھے نمبر آئیں، کم سے کم اس کی وجہ سے تھوڑی بہت تو عزت ان کی ہو سکے۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھے کہ جب دروازہ کھلا تو رشید صاحب کی نظر دروازے کی طرف گئی تھی، جہاں ان کے دونوں بیٹے اندر داخل ہو رہے تھے۔ بڑا بیٹا فیصل پاپا پاپا کرتا ہوا دوڑ کر آیا اور ہاتھ میں لی ٹرافی اس نے اپنے پاپا کے ہاتھ میں تھما دی اور بولا کہ پاپا میں فرسٹ آیا ہوں، آج اس کا 8ویں کلاس کا رزلٹ تھا۔ یہ دیکھ کر رشید صاحب کا سینہ خوشی اور فخر کے ساتھ چوڑا ہو گیا۔ انہوں نے جلدی سے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور اس کا ماتھا چوما۔ بولے شاباش میرے بیٹے، یوں ہی ہمیشہ میرا سر اونچا رکھنا اور دن پر دن زندگی میں ترقی کرنا۔ ہمیشہ تو رشید صاحب اپنے بچوں کا رپورٹ کارڈ لینے ان کے ساتھ خود ہی جاتے تھے، پر آج وہ اسکول نہیں گئے تھے، کیونکہ جب بھی وہ اسکول جاتے بڑے بیٹے کی تو خوب تعریف سننے کو ملتی، لیکن چھوٹے بیٹے کے بارے میں ان کے ٹیچر ایسی شکایتیں بتاتے کہ رشید صاحب کا سر شرمندگی سے جھک جاتا۔ بس اسی شرمندگی اور بے عزتی سے بچنے کے لیے آج وہ اسکول نہیں گئے تھے اور اپنی بیوی سلمیٰ بیگم کو بچوں کا رزلٹ لینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ بڑے بیٹے فیصل کو خوب پیار دینے کے بعد انہوں نے نظر دوڑائی کہ اعظم بھی تو اسی کے ساتھ آیا تھا، مگر وہ چلا کہاں گیا۔ ایک نظر سامنے کھڑی اپنی بیوی سلمیٰ پر ڈالی، ماتھے میں بل ڈال کر کہنے لگے کہ اعظم کہاں ہے، اسے اپنا رزلٹ نہیں دکھایا۔ اتنا کہنا تھا کہ اعظم اپنی ماں کے پیچھے سے نکل کر سامنے آیا اور ڈرتا ہوا آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ پاپا یہ رہا میرا رزلٹ۔ جیسے ہی رشید صاحب نے رزلٹ دیکھا تو اگلے ہی پل وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے، کیونکہ اس بار بھی اعظم کا رزلٹ اچھا نہیں تھا، بس اتنے ہی نمبر لا پایا تھا کہ وہ پاس ہو سکا۔ 7ویں کلاس میں پاس ہو کر وہ 8ویں کلاس میں بڑی مشکل سے پہنچا تھا۔ رزلٹ دیکھ کر رشید صاحب غصے سے آگ ببولا ہوئے جا رہے تھے اور اگلے ہی پل انہوں نے اعظم کا رزلٹ پھینک کر اس کے منہ پر دے مارا اور بولے یہ کیا ہے، اتنے کم نمبر تمہیں کیوں ملے ہیں، آخر کیا کمی ہے پڑھائی میں؟ دونوں بھائی ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہو، ایک جیسا کھاتے پیتے ہو، ایک ہی گھر میں رہتے ہو، اور تو اور ٹیوشن بھی ایک ہی ٹیچر کے پاس پڑھنے جاتے ہو، آخر پھر کیوں تم اپنے بھائی سے اتنا پیچھے رہے؟ یہ سارا لاڈ پیار تمہاری ماں کا دیا ہوا ہے، جس نے تمہیں اتنا بگاڑ رکھا ہے۔ انہی حرکتوں کی وجہ سے میں تم لوگوں کو کہ اسکول نہیں جاتا، کیونکہ وہاں پر پھر مجھے شرمندگی ہی ہوتی ہے۔ رشید صاحب اتنا کہنے کے ساتھ ساتھ اعظم کے منہ پر ایک تھپڑ بھی جڑ دیا۔ اعظم منہ سے تو کچھ نہ بولا، بس سر جھکائے کھڑا رہا اور اپنے پاپا سے مار کھاتا رہا۔ ماں کے لیے تو دونوں بچے ہی برابر تھے۔ جب انہوں نے اعظم کو مار کھاتے دیکھا تو ایک دم سے بیچ میں آ گئیں اور اعظم کو اپنے پیچھے چھپا لیا اور کہنے لگیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بچہ ہے، پڑھ لے گا، آپ ایسے ماریں گے تو اس پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ تو اور بھی ضدی ہو جائے گا، پڑھائی میں اور اس کا دل نہیں لگے گا۔ پاس تو ہو گیا ہے نا، یہ کافی نہیں کیا؟ اب سب کا دماغ ایک جیسا تیز تو نہیں ہوتا۔ یہ بات سن کر رشید صاحب کو اور زیادہ غصہ آ گیا۔ بڑے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر سامنے کیا اور کہنے لگے کہ یہ بھی تو میرا ہی بیٹا ہے نا، کتنا اچھا پڑھتا ہے، ہر بار اس کی وجہ سے میری عزت ہوتی ہے، مگر یہ چھوٹا نہ جانے کون سی غلطی کی سزا ہے میری، جو یہ نمونہ میری جھولی میں ڈال دیا گیا۔ ارے میں تو سمجھتا تھا کہ جیسے اس کی شکل صورت پیاری ہے ویسے پڑھائی میں بھی اچھا رہے گا، مگر اس کا تو پڑھائی نہیں بلکہ محنت مزدوری کرنی ہے۔ اعظم ماں کے پیچھے چھپا رو رہا تھا۔
جیسے تیسے بات ختم کر کے اعظم کی ماں اسے کمرے میں لے آئی اور چپ کروانے لگی، مگر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ کہنے لگا کہ ممی، میں بہت کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی، مگر کیا کروں، میرے دماغ میں بیٹھتا ہی نہیں۔ رات کو یاد کر کے سوتا ہوں مگر صبح تک پھر سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ رشید صاحب بڑے بیٹے کو گھر سے لے جا چکے تھے، اسے نئی سائیکل، نئے کپڑے دلوائے۔ جب شام کو دونوں باپ بیٹے گھر آئے تو اتنی ساری چیز دیکھ کر اعظم کا بھی من للچایا تھا۔ وہ اپنے پاپا کے پاس آیا، ان چیزوں کو ہاتھ لگانے ہی والا تھا کہ بڑے بھائی فیصل نے اسے دور جھٹک دیا۔ کہنے لگا کہ میری چیزوں سے دور رہو، تم لوزر ہو، اور لوزر کبھی بھی چیمپئنز کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اعظم نے بھائی کی یہ بات سنی تو پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا، پھر اپنے پاپا سے کہنے لگا کہ پاپا، بھائی کے لیے اتنی چیز لے آئے ہو، میرے لیے کیا لائے ہیں؟ اتنا سنا تھا کہ رشید صاحب نے ایک سخت نظر اس پر ڈالی اور کہنے لگے کہ فیصل محنت کرتا ہے تو اس کا رزلٹ بھی اچھا آتا ہے، اسی لیے اسے انعام ملا ہے۔ تم بھی محنت کرو، فرسٹ آ کر دکھاؤ، لوگوں میں میری عزت بڑھاؤ، تو تمہیں بھی یہ سب کچھ ملے گا۔ اب دور ہو جاؤ میری نظروں سے، ورنہ میرا بس چلے تو تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے ہی نکال دوں۔ مجبوراً اعظم کو وہاں سے جانا پڑا۔ اسے لگا تھا کہ دھیرے دھیرے اس کے پاپا کا برتاؤ ٹھیک ہو جائے گا، پر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں بھائیوں میں فرق بھی بڑھتا چلا گیا اور رشید صاحب زیادہ پیار اپنے بڑے بیٹے سے ہی کرنے لگے تھے۔ ایک دن دونوں بھائی ٹیوشن کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں لکڑیوں کا بڑا سا گٹھر اٹھا کر جاتے ہوئے قاسم چاچا دکھائی دیے۔ وہ بوڑھے تھے، ان کے کوئی اولاد بھی نہیں تھی، مزدور آدمی تھے، اسی لیے یہ کام خود ہی کرتے تھے۔ جیسے ہی اعظم کی نظر ان پر پڑی تو وہ جلدی سے ان کے پاس چلا آیا اور کہا کہ چاچا، یہ سب کچھ آپ اکیلے اٹھا رہے ہیں، لائیے مجھے دیجیے، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ قاسم نے جب اعظم کو دیکھا تو اگلے ہی پل ہانفتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے کہ بیٹا، کیوں مجھے گناہگار کرتے ہو؟ ارے تم تو صاحب کے بیٹے ہو، کہاں میں غریب مزدور اور کہاں تم بڑے لوگ، کیوں ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ کر رہے ہو؟ یہ تو میرا کام ہے اور مجھے کرنا ہی ہے۔ مگر اعظم نے اگلے ہی پل وہ لکڑیوں کا گٹھر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ کہنے لگا کہ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بوڑھے ہیں اور بڑے بوڑھوں کی تو دعائیں لینی چاہیے۔ چلیے بتائیے یہ گٹھر رکھنا کہاں ہے، میں رکھوا دیتا ہوں۔ یہ سب جب اعظم کے بڑے بھائی نے دیکھا تو خوب ہنسنے لگا اور بولا، تم جیسا ان پڑھ بڑا ہو کر یہی سب کچھ تو کرے گا، تبھی تو ابھی سے تم نے ٹریننگ لینا شروع کر دی ہے۔ میں پاپا کو بتاؤں گا کہ تم پڑھائی کے بجائے یہاں پر یہ محنت مزدوری والے کام کر رہے ہو۔ اس بات پر اعظم خاموش ہو گیا۔ اس نے فیصل کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اس نے لکڑیوں کا گٹھر قاسم چاچا کے گھر رکھ دیا، اور پھر اس دن وہ ٹیوشن بھی نہیں گیا تھا۔ جب گھر پہنچا تو پہلے سے ہی اس کے بڑے بھائی نے اس کی شکایت لگائی ہوئی تھی۔ ایک بار پھر رشید صاحب نے اعظم کو خوب کھری کھوٹی سنائی اور اسے اپنے سامنے مرغا بنا دیا۔ پھر یہ بھی کہا کہ مرغا بنے بنے 10 چکر لگاؤ۔ ہر بار وہ اپنی بیوی سلمیٰ کو ہی برا بھلا کہتے تھے کہ یہ کیسی اولاد پیدا کر کے دی ہے، یہ میری ناک اس گاؤں میں کٹوا کر رہے گا۔ ارے یہاں پر میری اتنی عزت ہے، جتنا میں امیر ہوں پورے 10 گاؤں میں اتنا امیر کوئی نہیں ہے۔ بس اگر کوئی کمی ہے تو یہ کھوٹا سکہ جو میرے پلے باندھ دیا گیا ہے، اگر میرا بس چلے تو میں اسے کپکا مار کر ختم کر چکا ہوتا، یہ میرا نام ڈبو کر ہی مانے گا۔ ہر دن اسی طرح کی باتیں ہوتی تھی جو اعظم کو سننے کو ملتی تھی، مگر اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس نے غلطی کیا کی ہے۔ کتابوں میں بھی تو یہی پڑھایا جاتا ہے کہ بڑوں کی عزت کرو اور کام میں مدد کرو۔ وہ تو ان باتوں پر ہی عمل کر رہا تھا۔ آخر پھر کیوں اس کے پاپا اتنا غصہ کیا کرتے تھے؟ پڑھائی میں تو وہ بالکل ہی کمزور تھا، ہر پیریڈ میں کبھی کسی ٹیچر سے مار کھا رہا ہوتا تو کبھی سزا کے طور پر مرغا بنا باہر کھڑا ہوتا۔ وقت سے پہلے ہی اعظم نے پڑھائی بھی چھوڑ دی تھی، کیونکہ اسکول والوں نے اسے اسکول سے نکال دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس لڑکے کو پڑھا نہیں سکتے، یہ آپ کا پیسہ اور ہماری محنت دونوں برباد کر رہا ہے۔ اس دن تو رشید صاحب نے اپنے چھوٹے بیٹے سے ہر رشتہ ہی توڑ دیا۔ اب سلمیٰ بیگم بھی کیا کرتی، وہ بھی اپنی شوہر سے بہت ڈرتی تھی، گھر میں رشید صاحب کی ہی چلتی تھی۔ انہوں نے اعظم سے اس کا کمرہ بھی چھین لیا اور گھر کے اسٹور روم میں نوکروں سے کہہ کر اس کا سامان ڈلوا دیا۔ کہنے لگے کہ یہ لڑکا مجھے اس گھر میں نظر نہیں آنا چاہیے، یہ اب اسٹور میں ہی رہے گا۔ اس بار بھی اعظم کچھ نہیں بولا تھا۔ جب اس کے بڑے بھائی فیصل نے اس کا مذاق اڑایا
کہ تو بالکل گونگا ہی ہو جاتا ہے، کچھ بول کر اپنی صفائی میں کہتا بھی نہیں۔ ارے اگر پاپا سے معافی مانگ لیتا تو شاید تمہیں اس گھر میں رہنے دیتے، مگر اگلے ہی پل اعظم نے سر جھکا کر کہا کہ نہیں، کتابوں میں یہی پڑھایا گیا تھا کہ ماں باپ جو بھی کہیں سر جھکا کر مانو۔ میں کون ہوتا ہوں پاپا کے سامنے بول کر کچھ کہنے والا؟ وہ جو بھی مرضی میرے ساتھ کریں، میں ان کی اولاد ہوں۔ یہ بات سن کر بھی اس کے بھائی نے اس کا مذاق ہی اڑایا۔ اب اعظم اکیلے اسٹور روم میں رہنے لگا تھا۔ یہ بات اس کے دل پر چھری کی طرح لگی تھی کہ اس کے ماں باپ اور بھائی اس کے لیے اس قدر بدل چکے ہیں کہ اس کا ہونا نہ ہونا ان کی نظر میں برابر تھا۔ پڑھائی تو اس نے چھوڑ ہی دی تھی۔ وہ صبح صبح گھر سے نکلتا تو اسے جو بھی کام کہہ دیا جاتا وہ لوگوں کے کام بھاگ بھاگ کر کرتا رہتا۔ کبھی مل کر کھیتوں میں ہل چلانے لگتا، کبھی کسی کی گائے کا دودھ دھونے لگتا، اگر کوئی اسے کنویں کا پانی نکالنے کو کہتا تو وہ بھی نکال دیتا۔ برسات کے موسم میں اگر کسی کی چھت ٹپک رہی ہوتی تو ان کے ساتھ مل کر چھت پر مٹی بھی لگا دیا کرتا۔ اگر کسی کو بازار سے کچھ چاہیے ہوتا تو اعظم انہیں وہ سامان لا کر دے دیتا۔ بدلے میں ہر کوئی اسے دعائیں دیتا اور اس سے محبت کرتا۔ وہ سب کی ہی نظروں میں اچھا بنتا چلا گیا، مگر سوائے رشید صاحب کے۔ انہیں تو اپنے بیٹوں میں ویسا ہی گھمنڈ اور اکڑ چاہیے تھی جیسے ان کی رگ رگ میں بسی تھی۔ وہ اپنے سامنے چھوٹے لوگوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، کیونکہ فیکٹری کے مالک تھے، اسی لیے چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے بھی ترقی کریں اور ان کے کام کو آگے بڑھائیں۔ ایسے ہی وقت پر لگا کر اڑتا چلا گیا۔ بڑا بیٹا فیصل تو پڑھ لکھ کر ان کے بزنس کو سنبھالنے لگا تھا، مگر رشید صاحب تو یہ بھول ہی چکے تھے کہ ان کا ایک اور بیٹا بھی ہے۔ بڑا بیٹا امریکہ سے پڑھائی پوری کر کے آ چکا تھا تو پورے گاؤں کو دعوت دی گئی، غریبوں میں کھانا بانٹا گیا تھا۔ اعظم کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بھی تیار ہو کر گھر میں آیا تھا۔ وہاں پر سارے بڑے امیر فیملی کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ رشید صاحب کا رہن سہن گاؤں میں تھا، مگر پیسوں کی ریل پیل تھی، اٹھنا بیٹھنا امیر لوگوں میں تھا۔ اس وقت بھی شہر کے اونچے اونچے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے، سبھی اچھے اچھے کپڑے پہنے رکھے تھے، مگر اعظم نے وہی سادے سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ جب اعظم کو وہاں پر دیکھا تو کچھ رشتہ دار سوال کرنے لگے، ارے یہ تو اعظم ہے نا، رشید صاحب کا چھوٹا بیٹا، اس نے اپنا حال کیا بنا رکھا ہے، بالکل بھی نہیں لگتا کہ یہ رشید صاحب کا بیٹا ہے۔ جو لوگ رشید صاحب کو جانتے تھے اور ان کے بچوں کو پہچانتے تھے، انہوں نے تو خسر پسر کرنا شروع کر دی تھی کہ رشید صاحب نے بڑے بیٹے کو تو بڑا ماڈرن بنا رکھا ہے، مگر یہ چھوٹا بیٹا کیوں نوکروں کی طرح لگ رہا ہے، اس کی حالت تو دیکھو کیا ہو چکی ہے۔ جبکہ وہیں دوسری طرف یہ بات رشید صاحب تک پہنچی تو وہ غصے سے آگ ببولا ہو چکے تھے۔ غصے سے آنکھیں دکھا کر اعظم کو اشارہ کیا کہ یہاں سے چلا جائے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہر ایک نظر میں وہ آ چکا تھا۔ لوگ رشید صاحب سے طرح طرح کے سوال کرنے لگے کہ بڑا بیٹا تو بڑا ہوشیار نکلا، یہ چھوٹے نے کیوں پڑھ لکھ کر اپنا فیوچر خراب کر لیا۔ اعظم کا بڑا بھائی بھی غصے میں آگ ببولا ہو چکا تھا کہ میرے لیے رکھی گئی پارٹی میں اعظم کے آنے کی وجہ سے ہماری بہت بے عزتی ہو گئی اور پارٹی خراب ہو گئی۔ اس رات مہمان تو چلے گئے، مگر دھڑلے سے اسٹور روم کا دروازہ کھلا تھا۔ غصے میں رشید صاحب نے اپنے بیٹے کو گریبان سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گھر کے باہر لے گئے اور بولے کہ تیرا اس گھر سے اور ہم سے اب کوئی نہ رشتہ ہے نہ تعلق۔ میں تجھے ابھی کے ابھی اس گھر سے نکالتا ہوں۔ صرف اتنا ہی نہیں، اپنی جائیداد سے بھی بے دخل کرتا ہوں۔ میری جائیداد اور میری فیکٹری پر صرف اور صرف فیصل کا حق ہے، تجھ سے نہ میرا کوئی رشتہ ہے۔ اور یہ بات وہاں پر کھڑی اعظم کی ماں بھی سن رہی تھی، جو اتنے سالوں سے خاموش تھی۔ اس بار غصے سے پھٹ پڑی، کہنے لگی کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اعظم بھی آپ ہی کا خون ہے، آپ نے ہمیشہ اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، مگر اب نہیں ہوگا۔ لیکن رشید صاحب نے اپنی بیوی کی ایک نہ سنی اور اعظم کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ اس بار بھی اعظم نے اپنے پاپا کو کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ اپنے پاپا کے حکم پر سر جھکا دیا تھا۔ جب تک بیٹا اسٹور روم میں رہتا تھا تب تک تو ماں روزانہ بیٹے کے پاس جایا کرتی تھی، اس کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی تھی، مگر کھانے پینے کو تو دیا کرتی تھی۔ اب جب بیٹا چلا گیا اور رشید صاحب نے سلمہ بیگم کو بیٹے سے تعلق رکھنے پر ان کو طلاق کی دھمکی دے دی تھی، تو یہ صدمہ اعظم کی ماں برداشت نہ کر سکی اور ایک رات ایسی سوئی کہ صبح اٹھی ہی نہیں۔ ماں کے مرنے پر بھی اعظم کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا تھا، حالانکہ وہ جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور اپنی ماں کو قبرستان تلک لے کر گیا تھا۔ دنیا میں اب وہ بالکل اکیلا پڑ چکا تھا۔
اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ماں باپ نے اسے چھوڑ دیا ہے تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا، اس کی اپنی تو کوئی زندگی ہے ہی نہیں۔ 2 دن تک اپنے گھر کے باہر بیٹھا رہا۔ آس پاس کے لوگوں نے جب اس کا یہ حال دیکھا تو اس سے سوال کرنے لگے۔ آخر ہر غریب گاؤں والے کا سہارا جو اعظم بنا ہوا تھا، وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ اعظم سے سوال کرنے لگے۔ اعظم نے جب بتایا کہ اس کا کوئی گھر نہیں ہے، نہ ہی جیب میں پھوٹی کوڑی ہے، تو ہر کوئی اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ کہنے لگے کہ جب تک ہم موجود ہیں تم خود کو بے سہارا مت سمجھنا۔ گاؤں کے ہی ایک آدمی نے اسے اپنے گھر میں جگہ دی، 3 وقت کھانا کھاتا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی زندگی روٹین پر لوٹنے لگی۔ اعظم پہلے تو لوگوں کے چھوٹے موٹے کام کرتا تھا، مگر اسے اب نوکری کی بھی ضرورت تھی، کیونکہ وہ یوں ہی مفت کھانے کا عادی نہیں تھا۔ گاؤں کے باہر چودھری کی ایک دودھ کی ڈیری تھی، جہاں پر اس کے کئی نوکر تھے۔ وہاں پر ایک کام کرنے والے کی ضرورت تھی۔ اعظم چودھری کی ڈیری پر گیا تو چودھری نے ایک پل کو حیران ہو کر پوچھا، اتنی بڑی فیکٹری کے مالک کا بیٹا میری ڈیری پر کیا کر رہا ہے؟ یہ سن کر اعظم مسکرایا اور بولا کہ نہیں، میں کسی امیر باپ کی اولاد نہیں ہوں، نہ ہی میرا اب اس گھر سے کوئی رشتہ ہے۔ میں آپ کی ڈیری پر نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اعظم کی پوری کہانی سنی اور پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر تم محنت سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو آج سے یہ ڈیری تم ہی سنبھالو گے۔ دھیرے دھیرے چودھری کا سارا کام اعظم نے سنبھال لیا۔ بھلے ہی وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، مگر پھر بھی لکھی ہوئی تھی اس پڑھنا اور حساب کرنا وہ جانتا تھا۔ دھیرے دھیرے یوں ہی وقت گزرا۔ وہ دوسری طرف رشید صاحب کا بڑا بیٹا فیکٹری سنبھالنے لگا۔ وہ بھی بہت تیز دماغ کا تھا۔ اس نے اپنی فیکٹری سے 2 اور فیکٹریاں بنا لی تھی اور دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا تھا۔ اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ رشید صاحب نے اپنے بیٹے کو یوں کامیاب ہوتے دیکھا تو دھیرے دھیرے سب کچھ اپنے بڑے بیٹے کے ہی نام پر کر دیا۔ سب جگہ یہ اعلان کر دیا کہ میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے، اعظم سے میرا کوئی رشتہ نہیں رہا۔ بیٹے کی عمر شادی کی ہو پہنچی تھی تو رشید صاحب نے بڑے بیٹے کی شادی ایک امیر اور اونچے گھرانے میں کر دی۔ بہو کو گھر لا کر وہ بہت خوش تھے کہ گھر میں اب رونق ہو جائے گی، انہیں اپنے پوتا پوتی دیکھنے کو ملیں گے۔ وقت یوں ہی آگے بڑھنے لگا، مگر بیوی کے آنے کے بعد بیٹا فیصل کافی بدل چکا تھا۔ اب وہ کوئی بات اپنے بیٹے سے کرنے کی کوشش کرتے تو بہو فوراً فیصل کو اپنے پاس بلا لیتی اور اپنے سسر کے خلاف اس کے کان بھرتی کہ یہ ساری محنت اور سارا کچھ تمہارا بنایا ہوا ہے، تم اگر یہاں پر محنت نہ کرتے تو سب کچھ برباد ہو چکا ہوتا۔ رشید صاحب کو بڑے بیٹے سے بہت پیار تھا۔ بیٹے کا بدلتا ہوا برتاؤ انہیں برداشت نہیں ہوا۔ اکثر وہ بیمار رہنے لگے، کچھ عمر بھی بڑھ چکی تھی۔ بیٹے سے کچھ دیر اپنے پاس بیٹھنے کو کہتے تو بیٹا بزی ہونے کا بہانہ بنا دیتا۔ اس گھر میں اب ان کی اہمیت کسی پرانی چیز سے زیادہ نہیں تھی۔ اب تو انہیں عمر کے ساتھ ساتھ کچھ بیماریاں بھی لگ چکی تھی۔ پوتے پوتیوں کو اٹھاتے یا ان کے پاس آنے کی کوشش کرتے تو بہو بہت شور مچا دیتی۔ بیٹے کو بھی اب اچھا نہیں لگتا تھا بیمار باپ اس کے بچوں کو ذرا ہاتھ بھی لگائے۔ اس لیے ایک دن فیصل اپنے پاپا سے بدتمیزی کرنے لگا، کہنے لگا کہ میرے بچوں سے دور رہا کرو، ہر وقت تو آپ بیمار رہتے ہو، میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے بھی بیمار ہو جائیں۔ اس کے بعد تو بار بار وہ اپنے پاپا سے بدتمیزی کرنے لگا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے یوں ہی آگے بڑھا۔ اعظم کو اس گھر سے گئے ہوئے 8 سال ہو چکے تھے۔ رشید صاحب تو شاید سے بھول بھی چکے تھے، لیکن ایک دن بہو کے کہنے پر بیٹے نے رشید صاحب کو دھکے مار کر گھر سے ہی نکال دیا۔ کہنے لگا کہ آپ کی وجہ سے میرا گھر خراب ہو رہا ہے، ہماری کوئی پرائیویسی ہی نہیں ہے، بچے آپ کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس لیے اچھا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، دوبارہ یہاں نہ آئیے گا۔ رشید صاحب نے غصے میں بیٹے کو یاد دلانا چاہا کہ یہ فیکٹری بزنس سب کچھ انہی کا ہے، مگر بہو بدتمیزی سے بولی کہ یہ سب کچھ اب آپ کا نہیں، آپ سب کچھ فیصل کے نام پر کر چکے ہیں، اب نہ ہی اس جائیداد پر آپ کا کوئی حق ہے اور نہ ہی اس گھر پر۔ رشید صاحب روتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ انہیں اچانک 8 سال پہلے کا واقعہ یاد آیا جب انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے اعظم کو دھکے دے کر اس گھر سے نکالا تھا۔ رشید صاحب نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس بیٹے سے وہ اس قدر پیار کرتے ہیں وہ کبھی ان کے ساتھ ایسا بھی کرے گا۔ وہ یوں ہی سڑکوں پر مارے مارے پھرنے لگے۔ بوڑھے تھے، پھر کسی سے کیا کہتے، ساری زندگی تو اکڑ میں گزر چکی تھی، مگر اب کس کے آگے ہاتھ پھیلاتے کہ وہ بھوکے ہیں، انہیں کھانا چاہیے۔ ایک دن وہ یوں ہی چلتے چلتے ایک پرچون کی دکان پر آئے اور ایک گہری سانس چھوڑتے ہوئے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ جب رشید صاحب کی یہ حالت اس دکان والے نے دیکھی تو حیران ہو گیا۔
اس نے اس بارے میں پوچھا تو رشید صاحب روتے ہوئے اپنے دل کا سارا حال اسے بتا چکے تھے۔ وہ آدمی کچھ سوچ میں پڑ گیا اور پھر کہنے لگا کہ اس گاؤں میں ایک ڈیری فارم پر کام والے کی ضرورت ہے، اگر آپ چاہیں تو وہاں پر نوکری لگوا دیتا ہوں، میری دکان پر دودھ بھی اسی ڈیری سے آتا ہے۔ رشید صاحب بولے کہ ہاں کیوں نہیں، مجھے نوکری کی بہت ضرورت ہے۔ جب وہ آدمی انہیں اس ڈیری پر لے کر گیا تو ایک پل کو رشید صاحب دیکھتے ہی رہ گئے کہ وہ ڈیری فارم بہت بڑا تھا۔ وہاں پر بھینسیں اور بکریاں اور طرح طرح کے جانور موجود تھے۔ کئی کام کرنے والے بھی کام کر رہے تھے۔ دل میں وہ سوچنے لگے کہ لگتا ہے اس فارم کا مالک کوئی بہت امیر آدمی ہے۔ انہیں وہاں فارم پر ہی ایک آدمی جو سارے نوکروں کو کام بتایا کرتا تھا، رشید صاحب کو اپنے ساتھ لے گیا، پورے فارم کی سیر کروائی اور پھر کہا کہ اسے اس حصوں کی بھینسوں کو تمہیں چارہ ڈالنا ہوگا کہ اچانک انہیں ایک بڑی سی گاڑی نظر آئی۔ ایک پل کو ان کے ہاتھ رکے تھے۔ اس گاڑی سے جو آدمی اترا اسے دیکھ کر ان کے ہاتھ سے چارہ چھوٹ چکا تھا۔ کچھ ہی دوری پر ان کا چھوٹا بیٹا اعظم اس گاڑی سے اتر رہا تھا۔ کیا تھی ٹھاٹھ اس کے! سارے نوکر ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑے تھے اور وہ مسکرا کر سب کو جواب دے رہا تھا۔ جیسے ہی اعظم کی نظر اپنے باپ رشید صاحب پر پڑی تو اس کے چہرے سے ساری مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ اپنے باپ کے ہاتھ میں چارہ اور نوکروں والے کپڑے دیکھ کر فوراً آگے بڑھا اور غصے سے کہنے لگا کہ پاپا آپ یہاں اس حالت میں، یہ نوکری والے کپڑے، کس کی ہمت ہوئی آپ کو یہ کپڑے پہنانے کی؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہی پل میں اس نے بہت سارے سوال کر ڈالے۔ اپنے پاپا کو اس حالت میں دیکھ کر وہ بے چین سا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب وہاں مینیجر نے یہ سنا تو گھبرا کر کہنے لگا کہ اعظم صاحب یہ تو یہاں پر نوکری مانگنے آئے تھے، اسی لیے ہم نے یہاں پر انہیں بھینسوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لیا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ آپ کے پتا ہیں۔ اپنے بیٹے کو اتنی عزت ملتے دیکھ کر رشید صاحب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، روتے بلکتے اپنے بیٹے کے گلے سے لگ گئے اور ساری کہانی اسے سنا ڈالی۔ سب کچھ سن کر اعظم بھی آگ ببولا ہو گیا۔ فوراً اس نے پہلے اپنے پاپا کو کپڑے بدلوائے، پھر بولا، کہنے لگا کہ بھائی کی ہمت کیسے ہوئی آپ کو گھر سے نکالنے کی، مگر کوئی بات نہیں، اب آپ یہاں میرے پاس آ گئے ہیں نا۔ اعظم وہاں سے اپنے پاپا کو اپنی بڑی سی کوٹھی میں لے گیا۔ جیسے ہی گھر کے اندر پہنچا تو اسے سامنے جھولے میں ایک معصوم بچہ سویا ملا اور ساتھ ہی ایک 3 سال کا بچہ اس کے پاس کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ کچن سے پانی کا گلاس لے کر اعظم کی بیوی نکلی جو اس چودھری کی ہی بیٹی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر تو رشید صاحب حیران تھے۔ وہ اعظم سے پوچھنے لگے کہ بیٹا میں نے تو تمہیں خالی ہاتھ گھر سے نکالا تھا، پھر یہ سب کچھ تمہارے پاس اتنے سالوں میں کیسے آ گیا؟ تو اعظم نے انہیں ساری کہانی سنا ڈالی۔ اعظم نے بتایا کہ وہ ڈیری پر کام کرنے لگا تھا، چودھری نے پوری ڈیری کی ذمہ داری اسے سونپ دی تھی، ہر مہینے پگار دیتا تھا۔ دھیرے دھیرے اعظم سارا کام سمجھنے لگا تھا، اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے اور اتنی سمجھ بھی آ گئی تھی کہ اس نے اپنا فارم کھول لیا تھا۔ چودھری جی نے اعظم کی شرافت اور ایمانداری اور بڑوں کی عزت کرنے کا گن دیکھ کر انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے اعظم سے اچھا کوئی اور لڑکا نہیں لگا اور انہوں نے بہت جلد اپنی بیٹی کی شادی اعظم سے کر دی۔ یہ زمین جس پر فارم بنا ہے آدھی اعظم نے خود خریدی اور آدھی اس کی بیوی کو مائکے سے ملی ہے، جس پر یہ فارم شروع کیا اور اب اچھا خاصا بزنس چل رہا ہے۔ یہ سن کر رشید صاحب مسکرا اٹھے، اپنے بیٹے سے معافی بھی مانگی، مگر اسے تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ اس کے پاپا نے اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ تو بس اسی خوشی میں تھا کہ اس کے پاپا اس کے پاس لوٹ آئے ہیں، اس کے لیے یہ کافی تھا۔ رشید صاحب یہ بات تو کہیں نہ کہیں سمجھ ہی چکے تھے کہ اوپر والا کبھی بھی اپنے لوگوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، اس نے ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر سوچ ہی رکھا ہے۔ بھلے ہی اعظم پڑھائی میں اچھا نہیں تھا، مگر پھر بھی اپنے ماں باپ کی عزت کرتا تھا، اور ماں باپ کی ہی نہیں، اسے پتہ تھا کہ ہر بڑے کی عزت کرنی چاہیے۔ وہ سب سے دعائیں لیتا تھا اور انہی دعاؤں کا نتیجہ یہ اس کی کامیابی تھی، ہر ایک کے کام آتا تھا۔ یہ اچھائی تھی کہ وہ اتنا کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد رشید صاحب جب تک زندہ رہے اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ اسی کے گھر پر رہے، جہاں وہ اپنے پوتا پوتی کے ساتھ دن بھر خوب کھیلتے تھے، اور ان کا بیٹا اعظم دن رات ان کی خدمت کرتا تھا۔